اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے، چونکہ 3 جز پورا ہو چکا ہے، آج جزء چہارم یعنی چوتھا پارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام مومنین و مومنات ناظرین سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نظر حسین ابن امیر حسن، سید ریاض احمد ابن غلام حسین رضی مرحوم و شاہ آرا بیگم بنت علی، شاہ آرا بیگم بنت رضا علی و دیگر تمام مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات بالاخص اپنے مرحومین کو ایصال ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل مسلسل آن لائن فیس بک پر آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ دروس جو ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کا درس نمبر 100 درس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 92 سے 96، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 96 تک سورہ آل عمران، یعنی جزء دوم تیسرا پارہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ آج چوتھا پارہ ہم بحمد اللہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دون ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر یعنی ہرگز لن تنالوا البر، ہرگز نیکی نہیں ہے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم انفاق کرو اس چیز کو کہ جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ بھی انفاق کرتے ہو اللہ کی راہ میں، من شیء کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، اللہ علیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، لہذا وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ لن تنالوا البر یعنی ہرگز تنالوا البر، نیکی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن نیکی کب ہوگی؟ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم انفاق کرو، مما تحبون، وہ چیز جو کہ خود پسند کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ جو خراب کپڑا ہے گھر میں وہ کسی مجبور اور غریب کو دے دے، جو خراب کھانا ہے وہ دے دے، نہیں، مما تحبون، جو چیز خود پسند کرتے ہو۔ لہذا واقعات بہت مشہور ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے،
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے پسند کا لباس خریدا، کپڑا خریدا بہت پسندیدہ اپنا، اور اس کو رائے خدا میں دے دیا۔ کوئی مل گیا راستے میں فقیر جس کو ضرورت تھی کپڑے کی، اسے مولا نے عطا کیا۔ تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم نے بہت پسند سے خریدا تھا یہ کپڑا، اس کو کیوں دیا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر برتری دے گا، ترجیح دے گا، جو دوسروں کو ترجیح دے گا اپنے سے، تو بہشت میں خدا بند عالم بھی اسے ترجیح دے گا۔ حضرت پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو دوسروں کو ترجیح دے گا بہشت میں خدا بند عالم اس کو ترجیح دے گا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور مولا کائنات کا آپ نے سنا کہ مولا کو جو پسندیدہ کپڑا تھا، جو پسند کر کے خریدا تھا، اور اپنی پسند کی چیز دے دی۔ یہ آیت کی شان ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو جن کا عمل آیت قرآنی بنتا ہے۔ لن تنالوا البر، بر نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، حتی تنفقوا مما تحبون، تم انفاق کر دو اس چیز کو جس کو تم دوست رکھتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ بر ہے، یہ نیکی ہے۔ ہاں ایک لفظ اس میں آیا مما تحبون، تنفقوا مما مما مم یعنی بعض کو، اس میں سے بعض کو، سب کو انفاق نہیں کر دو، بعض حصے کو اس میں سے انفاق کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں شان سخاوت اس گھر کی مشہور ہے۔ واقعات آپ کے سب سنے ہوئے۔ جناب فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ علیہ نے اپنا گردن بند جو گلے کا ہار تھا وہ بھی دے دیا فقیر میں، اس کی برکتیں تو آپ نے سنی ہے، پوری تفصیل ہے، وقت نہیں ہے۔ یا واقعہ مشہور ہے جو تاریخی کتابوں کے، عبداللہ بن جعفر یعنی جناب زینب کے جو شوہر ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ میں ایک غلام ہے جو کہ کھانا لیے ہوئے ہے، روٹی لیے ہوئے ہے، اور ایک کتے کو کھلا رہا ہے، اپنے حصے کا کھانا جو اس کے پاس تھا کتے کو کھلا رہا ہے۔ عبداللہ بن جعفر اس کے پاس پہنچے، کہا تم خود کیوں نہیں کھا رہے، بھوکے لگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتا مجھے لگ رہا ہے بہت دور سے آیا ہے اور بھوکا ہے، لہٰذا میں اس کو اپنے پر ترجیح دے رہا ہوں، میں اپنا حصہ اس کو کھلا دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر جو کہ مالدار بھی تھے، انہوں نے جب اس غلام کے اس نیکی کو دیکھا، اس کار خیر کو دیکھا، تو انہوں نے اس باغ کو خرید لیا، اور باغ کو خریدنے کے ساتھ ساتھ اس غلام کو بھی خرید لیا، اور غلام کو خریدنے کے بعد غلام کو آزاد کیا، اور باغ بھی اس غلام کے حوالے کر دیا۔ اتنا خوش ہوئے اس کی اس نیکی سے۔ لہذا اگر اہل بیت کی خوشی ہمیں لینی ہے، معصومین علیہ السلام کی خوشی حاصل کرنا ہے، تو نیکی کرنا ہوگا۔ اور نیکی کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بر نہیں ہے مگر یہ کہ انفاق کرو اس چیز کو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا، یہ بر حقیقی بر ہے جس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے۔ اب آگے کی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 93۔ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت نمبر 93 سورہ آل عمران۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں،
الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، لیکن وہ چیز جو کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، مثلا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی نقصان کی وجہ سے کچھ چیزیں اپنے اوپر جناب یعقوب علیہ السلام نے حرام کر لیا تھا، اس کو نہیں کھاتے تھے۔ کب تک؟ من قبل ان تنزل التورات، جناب یعقوب نے اپنے اوپر جو حرام کر لیا تھا کچھ چیزوں کو کھانے سے، توریت کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہاں پہ حکم ہو رہا ہے رسول اللہ سے، قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، توریت لے کر کے آؤ، فَاتْلُوهَا، اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن مجید نے یہودیوں کے ایک اختلافی مسئلے کا جواب دیا ہے، جیسا کہ اس آیت کی تفاسیر میں ہے کہ بنی اسرائیل رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ گزشتہ ادیان کو مانتے ہیں، گزشتہ کتابوں کو مانتے ہیں، رسول پر اعتراض کیا کرتے تھے؟ وہ اعتراض یہ تھا کہ اگر گزشتہ ادیان کی آپ تائید کرتے ہیں تو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ آپ کیوں نہیں حرام قرار دیتے؟ آپ اس کو حرام کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو؟ حالانکہ یہودی کہتے ہیں حالانکہ ہمارے دین میں حرام ہے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔ اور اس آیت کے تفسیر میں جو آیا وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موقتاً اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا کچھ کھانے کی چیزوں کو، جس میں سے یہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا، اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، حکم خدا ان کے لیے نہیں تھا اس کو حرام ہونے کا۔ لہذا لیکن انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے، کہ اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا کہ یہ حرام ہے، نہیں کھائیں گے۔ لہذا رسول اللہ نے کہا کہ توریت لے کے آؤ، کہا کہ آپ کیوں نہیں حرام قرار دے رہے ہیں؟ تو آیت کیا کہہ رہی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر چیز بنی اسرائیل پہ حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل، لیکن جو جناب یعقوب نے خود اپنے اوپر علی نفسہ، اپنے نفس خود اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، من قبل ان تنزل التورات، اور یہ بھی توریت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر قرار دیا تھا۔ اب وہ جو اعتراض کر رہے تھے یہودی، حکم ہو رہا ہے، قل فأتوا بالتورات، اے میرے رسول ان سے کہیے کہ توریت لے کے آئیں، فَاتْلُوهَا، اس کو پڑھے آ کر کے، ان کنتم، اگر تم سچے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام تھا، آپ بھی حرام قرار دیجئے۔ تو آیت قرآنی کیا کہہ رہی ہے کہ توریت میں اللہ نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام نہیں قرار دیا تھا، یہ بنی اسرائیل نے اپنے سے اس میں لگا کر کے حرام قرار دے لیا ہے۔ ایک تو خود دین میں غلط چیز اپنے سے انہوں نے ایک حکم کو نافذ کیا جو جناب یعقوب نے اپنے اوپر کیا تھا، اور پھر رسول اللہ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی حرام قرار دیں۔ لہٰذا آیت نے آ کر کے مطلب کو بالکل واضح کر دیا، اگر تم سچے ہو تو لاؤ توریت لا کے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ توریت میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام قرار دے دیا تھا۔ لہذا جو رسول اللہ پہ وہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں گزشتہ ادیان کو مانتے ہیں، آپ اس کو حرام کیوں نہیں قرار دیتے، تو آیت نے جواب دیا کہ یہ حرام تھا ہی نہیں، توریت میں بھی حرام نہیں ہے، اور جناب یعقوب نے خود اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا چونکہ ان کے لیے وہ چیزیں نقصان دہ تھیں۔ لہذا جو حکم خدا ہے اس کی پیروی ضروری ہے، نہ کہ نبی نے اپنے لیے کچھ کام انجام دیا ہو تو اس کو بنی اسرائیل پوری امت کے اوپر تھوپ دیں اور پھر امت اسلامی سے رسول اللہ سے آگے کہیں کہ آپ بھی اس کو حرام قرار دیجئے۔ رسول نے کہا نا میں گزشتہ ادیان کی تائید کرتا ہوں، کتابوں کی تائید کرتا ہوں، لیکن جس میں تحریف نہ ہوئی ہو، بدلاؤ نہ ہوا ہو، جو حکم خدا ہے وہ مانا جائے گا، ورنہ اپنے سے جو تم نے اس میں جوڑ لیا ہے وہ مانا نہیں جائے گا۔ اب آیت نمبر
94 کیا ہے آیت؟ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن مجید معجزہ ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ چیلنج بھی ہے کہ اگر کہتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے تو جواب لاؤ، اور جواب نہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکتے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پس جو افترا کرے، الزام لگائے، عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، جو اللہ کی طرف نسبت دے، اس جھوٹی نسبت کو دے کہ یہ حرام ہے گوشت اونٹ کا اور دودھ۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو یہ جھوٹی بات منسوب کرے اللہ سے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد جبکہ آیت بھی آ گئی، وضاحت بھی ہو گئی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں کہ تمام دلیلیں آنے کے بعد پہلے رسول کی رسالت کے بارے میں معجزات و دلیلیں، مباہلے کا واقعہ اور بہت ساری معجزات پیغمبر نے دکھائے، یہ سب آیا، سب کچھ دیکھا، اور پھر یہ دعویٰ بھی کہ اگر تم کہتے ہو کہ توریت میں ہے تو توریت میں لا کے دکھاؤ۔ فَمَنِ افْتَرَى، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی افطرا کرتا ہے تو پھر مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ جو ہٹ دھرمی پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اب آیت نمبر 95، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچ کہا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس تم لوگ اتباع کرو ملت ابراہیم پر جو کہ دین حنیف پر تھے، یعنی جناب ابراہیم کو کہتے ہو کہ ہم ان کو مانتے ہیں، اگر ان کے مانتے ہو تو جناب ابراہیم دین حنیف پر تھے، تو تم بھی دین حنیف کو مانو۔ حنیف کا جو لغوی معنی ہے کہ جو گمراہی سے محفوظ ہو، جو گمراہی سے بچا ہوا ہو، تو جناب ابراہیم کس دین پہ تھے؟ اس دین پر تھے جس میں گمراہی نہیں تھی۔ تم کہتے ہو جناب ابراہیم کو مانتے ہیں تو کیا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس تم سب اتباع کرو دین ابراہیم پر جو کہ دین حنیف ہے، یعنی گمراہی سے بچا ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک خدا نہیں کرتے تھے۔ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شرک کیا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں تو شرک نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے تو اللہ کو ویسا ماننا پڑے گا جیسا دین اسلام کہتا ہے، اور جب اس طرح سے مانو گے تو پھر مسلمان ہو۔ وَمَا كَانَ ابراہیم فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم کی اتباع کرو جو کہ دین حنیف پر ہے، گمراہی پر نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اہل کتاب اپنے کو کہتے تھے ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، جناب ابراہیم کے پیروکار ہیں، لہذا آیت یہ کہہ رہی ہے اگر تم اپنے کو پیروکار کہہ رہے ابراہیم کا تو فَاتَّبِعُوا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم دین حنیف پر تھے، جہاں پر شرک نہیں ہے اس کو مانو۔ آگے آیت کیا کہتی؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، لہذا تم بھی شرک سے دوری اختیار کرو۔ اب آج کے اس درس کی آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
ان اول بیتن بے شک پہلا گھر، وضع للناس جو قرار دیا گیا عبادت کے لیے لوگوں کی، ان اول بیتن وضع للناس بے شک پہلا، چونکہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد میں حکم خدا آیا کہ اب کعبے کی طرف نماز پڑھو، پھر لوگ یہ گفتگو کرنے لگے کہ نہیں بیت المقدس تو پرانا ہے، حکم خدا کیا آیا؟ ان اول بیت بے شک پہلا گھر، وضع للناس جو قرار دیا گیا ہے لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا، بکہ یعنی مکے کو بکہ بھی کہتے ہیں، مکہ شہر بکہ، للذی ببکۃ مبارکہ وہ گھر ہے جو کہ مکے میں ہے اور وہ مبارک گھر ہے، بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، یہ خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، تمام عالم کے تمام کائنات کے لیے خانہ کعبہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام ملتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہذا مکے یعنی خانہ کعبہ سے پہلے دین اسلام لانے کے بعد 13 سال تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، لیکن بعد میں حکم خدا آیا کہ اب تم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ لہذا آیت نے کہا ان اول بیت، پہلا بیت، پہلا گھر جو کہ عبادت کے لیے قرار دیا گیا، وہ بیت المقدس نہیں ہے، بیت المقدس وقتی طور پر اللہ نے حکم دیا کہ ادھر نماز پڑھو، پھر جو ہے دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ تفسیر المیزان میں اس سلسلے میں نقل ہوا ہے کہ دعو الارض کے سلسلے میں جو روایات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولین نقطۂ زمین خانہ کعبہ ہے، اور ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا حج جناب آدم علیہ السلام نے کیا، جناب سلیمان پیغمبر نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کعبے کی طرف رخ کر کے حج کیا۔ یہ تفسیر برہان میں بھی نقل ہوا ہے امام کے اس حدیث کو کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جناب آدم، جناب سلیمان پیغمبر، جناب نوح جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، سب نے خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ پہ آ کر کے وہاں پہ حج انجام دیے۔ البتہ حج کا طریقہ الگ رہا ہو لیکن حج پہلے سے ہے، خانہ کعبہ بھی سب سے، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر قرآن مجید کہہ رہا ہے، وضع للناس جو کہ قرار دیا گیا لوگوں کے لیے، جو کہ مکے میں ہے، مبارک ہے، وہدی للعالمین، یہ تمام عالم کے لیے، تمام کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس کورونا بیماری سے جو لوگ ملوث ہو چکے ہیں، اس کا شکار ہو گئے ہیں، پروردگارہ ان تمام مومنین و مومنات کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس کورونا بیماری کو نیست و نابود فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔